اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش اشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنیں پلوش اشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش اشین۔ اس کے 8 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ کو اگلا پارٹ بھی بہت پسند آئے گا۔ پارٹ 9 میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ آنا فانا گھر پہنچا تو اس کے مزید اوسان خطا ہو گئے۔ دروازے کے باہر پولیس موبائل دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ وہ گاڑی ایک طرف کھڑی کرتا تیزی سے نیچے اترا۔ مناہل بھی خوف اور حیرت سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ ارسلان کہاں ہے رامو کاکا؟ اور یہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے؟ ارسلان تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ایک ہی سانس میں وہ دروازے پر گردن جھکائے کھڑے رامو کاکا سے مخاطب ہوا۔ ارسلان بابا تو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے اور یہ پولیس، وہ کہتے کہتے رکا۔ اس میں ہمت نہیں رہی کہ اپنی بات مکمل کرے۔ ریحان ابھی بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پولیس بی بی نے بلائی ہے صاحب، اس نے کہہ کر پھر سے گردن جھکا لی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ زری نے بلائی ہے؟ مگر کیسے؟ آپ نے اسے باہر کیسے جانے دیا؟ اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ صاحب اندر کوئی دوست آئی ہے، پہلے تو ان کی، پھر بعد میں پولیس موبائل آئی ہے۔ وہ عورت اندر ہی، بی بی باہر نہیں گئی۔ کون سی دوست؟ بابا صنم جان ہوں گی، اسی نے ماما کو یہ راستہ دکھایا ہوگا۔ مناہل پاس بیٹھی روحان سی کھڑی ہوئی، اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکلی۔ ریحان نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ سارا معاملہ سمجھ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈری سہمی مناہل کو بازوؤں سے پکڑا اور بھاری قدم لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ لانچ میں کھڑے پولیس انسپکٹر اور 3 باوردی اہلکاروں پر پڑی۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا، اس نے مناہل کا بازو چھوڑا۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر ریحان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتی اس کے مزید قریب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں زری، صنم جان ڈرائنگ روم سے ایک ساتھ باہر نکلیں۔ ان کے پیچھے ماورا بھی تھی۔ ریحان اور مناہل نے پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تینوں کے لباس ایک دوسرے سے مختلف نہ تھے۔ صنم جان سب سے منفرد لگ رہی تھی، مگر زری اور ماورا نے بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ رکھے تھے۔ زری نے اس وقت سبز رنگ کا نیٹ کی ساڑی پہن رکھی تھی، جس میں چست شارٹ سلیوز بلاؤز اور اس کا کھلا ہوا نمایاں گلا اس کی ہر چیز نمایاں کر رہی تھی۔ اس کا دودھ مائل گورا جسم اس نیٹ کی ساڑی میں چیخ چیخ کر لوگوں کی حوث کو اپنی جانب بلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ مناہل کے لیے یہ بات نئی نہ تھی۔ جب ریحان ملک سے باہر تھا وہ اکثر اپنی ماں کو اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھتی رہتی تھی، مگر آج تو اس نے حد ہی پار کر دی تھی۔ اس ساتھ کھڑی ماورا پر اس کی نگاہ پڑی تو اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ اس وقت وہ چست بلو جینز پہ ہاف سلیو سلم ٹاپ پہنے کھڑی تھی۔ عجیب وحدیت کا یہ ڈیزائننگ کی ٹاپ تھی، سینے سے اوپر تک چست اور نیچے کا کچھ حصہ ڈھیلا اور اوپر کو اٹھا ہوا تھا، جس سے اس کے پیٹ کا نچلا حصہ اور اس کی معمولی سی حرکت پر بھی جھکتے ہی آنکھ مچولی کرتا نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا ارسلان صاحب، نظریں کیوں جھکا لیں؟ زری نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجائی بولی۔ زری یہ سب کیا ہے؟ حالت کیا بنا رکھی ہے اپنی تم دونوں نے؟ اس نے ایک بار پھر نظریں اوپر اٹھا کر نے دیکھتے ہی کہا۔ یہ سب تم ٹھیک نہیں کر رہی، ابھی بھی وقت ہے، سمجھو۔ دیکھو یہ سب راستے صرف بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اپنا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ وہ اسے سمجھانے لگا، مگر انداز ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ اس کی منتیں کر رہا ہو۔ میں اپنا نفع نقصان خوب سمجھتی ہوں ریحان محمود، تم کیا سمجھتے تھے؟ عورت کی گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے تمہارے سارے حقوق پورے ہو جاتے ہیں؟
مگر یہ بات تم بھول گئے کہ کوئی عام عورت نہیں ہوں میں، جسے تم گھر میں قید کر کے ایک کونے میں سجا کے بٹھا دو گے اور میں بیٹھی رہوں گی۔ تم جیسا چاہو گے میں کرتی رہوں گی، تمہاری انگلیوں کے اشاروں پر ناچتی رہوں گی۔ نہیں ریحان محمود، ہرگز نہیں۔ میں زرتاشا ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان، جسے تم ڈیکوریشن پیس کی طرح گھر کے کونے میں کبھی سجا کر نہیں رکھ سکتے۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی شفاق کی سی ہر بات کہہ دی۔ زری دیکھو، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں پیسے تمہیں چاہیے میں دے دوں گا، مگر تم گھر چھوڑ کے مت جانا۔ دیکھو میرے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس گھر کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ کسی کے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ریحان، تم نے 14 سال باہر گزارے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے اپنی زندگی خوشی خوشی گزاری اور اب بھی خوشی خوشی گزارنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے مت روکو، میں جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، اور میرے ساتھ ماورا بھی جائے گی، مناہل بھی جائے گی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ کو جانا ہے تو جائیں، میں اپنے بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایک طرف کھڑی ڈری سہمی مناہل نے آگے بڑھ کر کپکپاتے ہوئے ریحان کا بازو سختی سے تھاما۔ اس وقت وہ جتنی ہمت کر سکتی تھی اس نے کرتے ہوئے زری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملہ کہا۔ زری نے اس کے کہی بات نظر انداز کر دی۔ وہ پھر سے ریحان سے مخاطب ہوئی۔ میں وہی کر رہی ہوں جو مجھے بہتر لگا ریحان محمود۔ ہر انسان فطرتاً ہی بہتر سے بہترین کا متمنی ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے یا اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتی ہوں تو اس میں کچھ غلط نہیں۔ تم اگر میرے ساتھ یہ سب سلوک نہ کرتے تو میں کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ مگر یقین جانو، مجھے ان دنوں اگر کسی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تو وہ صرف اور صرف تم تھے۔ میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رکی۔ ریحان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اب وہ اس کو کیا کہے۔ وہ مروت لحاظ اور احساس کے سارے بند توڑ کر ہر بات بولتی جا رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ خیر، مجھے جلدی نکلنا ہے، تم ان پیپروں پر سائن کر دو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ کیسے پیپر ہیں یہ؟ کسی پیپر پر سائن نہیں کروں گا، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ریحان صاحب، پیپر پر سائن کریں۔ کافی دیر سب خاموش تھے۔ اب کے بار پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باروب انداز میں بولا، یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت بولیں تو بہتر ہے۔ ریحان نے اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے انداز میں جواب دیا۔ کون سی بیوی؟ جس نے آپ نے 2 ماہ سے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، جس پر آپ تشدد کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، آپ جسے انسپکٹر کا لہجہ مزید ترش ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ریحان نے حلق سے بھاری آواز نکالی۔ اسے اس شفاف جھوٹ پر دکھ بھی ہوا، کیونکہ زری اور مناہل کو صرف 10 دن ہوئے تھے گھر میں، وہ بھی ان حرکتوں میں بہتری کی غرض سے اس نے ایسا کیا تھا۔ ہراساں یا تشدد کا اس نے سوچا بھی نہ تھا، نہ ہی وہ کبھی ایسا کر سکتا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہ تھا جو عورتوں پر بے جا تشدد کرتے ہیں، بلکہ اتنے بڑی بے وجہ ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک زری پر ہاتھ نہ اٹھا سکا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ انسپکٹر کا لہجہ بہت زیادہ تلخ تھا۔ بتائیں مس زرتاشا، کیا ایسا نہیں ہے؟ بیٹا آپ بتائیں۔ وہ اب زری اور ماورا کی جانب متوجہ ہوا۔ جی ایسا ہی ہے سر، ہم یہاں 2 ماہ سے قید ہیں۔ یہ ہم پر ذہنی اور جسمانی ہر طرح سے تشدد کر رہے ہیں۔ پہلی بار ماورا نے اس ساری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے ریحان کی طرف دیکھتے ہی شفاق سے لہجے میں کہا، پھر نظریں دوسری جانب پھیر لیں۔ اس لمحے اسے اپنے خون پر شک ہونے لگا۔ اس نے زری کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مسرور کن مسکراہٹ ابھری۔ اس وقت کسی بات کا خوف نہیں رہا، نہ ہی اس کے دل میں کسی قسم کا رحم تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک سنگ دل عورت ثابت ہوئی تھی۔ اس وقت ریحان کی صورت دیکھنے والی تھی۔ دکھ، رنج، پچھتاوا، بے بسی اور نہ جانے کیا کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر۔
وہ اس وقت مرا ہوا ہی لگ رہا تھا، مگر ان لمحوں اسے یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی اور موت کے درمیان کسی خلا میں لٹک رہا ہے، جہاں اسے نہ جینے کا حق ہو، نہ موت آگے بڑھ کر اسے گلے لگائے۔ اپنی پوری زندگی میں اتنا بے بس کبھی نہیں ہوا تھا جتنا وہ اب محسوس کر رہا تھا۔ ریحان صاحب پیپر پر سائن کر دیں اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیں، ہم آپ کو اس وقت اریسٹ نہیں کر رہے، ورنہ آپ جیسے انسان کو اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ انسپکٹر پیپرز زری کے ہاتھ سے لے کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ ریحان نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور پھر آگے بڑھ کر پیپرز اٹھائے۔ وہ علیحدگی کے کاغذات تھے، موٹے موٹے حرفوں میں پیپر کے سرے پر خلا نامہ لکھا دیکھا۔ ایک بار پھر اس لمحے کا وجود لرز گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے سائن کرتے ہی فائل لاؤنج میں پڑے شیشے کی میز پر پٹک دی۔ تم سے بڑا بے وقوف میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا زری، جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ لفظ آزاد پر زور دے کر چلایا، مگر ایک بات یاد رکھنا میری، تم پچھتاؤ گی ایک دن، بہت پچھتاؤ گی، مگر تب تم صرف خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ زرتاشا بیگم خالی ہاتھ؟ وہ اس پر غصے سے دھاڑا۔ اس نے آخری نگاہ ان تینوں کے وجود پر ڈالی۔ وہ مزید وہاں نہیں رکا، تیز تیز ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مناہل نے اپنے سامنے کھڑی ماں اور بہن پر سرسری نگاہ ڈالی اور تیزی سے ریحان کے پیچھے لپکی۔ بابا جانے۔ وہ بغیر جواب دیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ مناہل اس کے پیچھے ہی تھی۔ مناہل، میں بات کرتی ہوں مناہل سے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ زری نے اسے باپ کے پیچھے لپکے دیکھا، پیچھے سے دھاڑی، پھر ہاتھ سے بیگ رکھتی اس کی جانب چل دیے۔ صنم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وقت ضائع کرنے کی، وہ نہیں آئے گی۔ اگر اس نے تمہارے ساتھ جانا ہوتا تو وہ ماورا کی طرح یہاں تمہارے پاس ہوتی، نہ کہ اپنے باپ کے پاس۔ مگر صنم، مگر کو چھوڑو زری، وقت کم ہے، ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ جاؤ ماورا، جا کر سامان گاڑی میں رکھ کے رہو اور بیٹھو، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے زری کی بات کاٹ دی۔ پھر ماورا اس سے کہتی وہ انسپکٹر کی جانب بڑھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے انسپکٹر نے ان تینوں سپاہیوں کو آنکھوں سے ایک اشارہ کیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ صنم نے انسپکٹر کے کچھ کہنے سے قبل ہی اپنے پرس سے ہزار کے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے ایک نظر مسکرا کر صنم کو دیکھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر وہ پیسے لیتے ہی جیسے جیبوں میں ٹھونسنے لگا۔ تمہارا کام ختم، اب تم جاؤ، دوبارہ ضرورت پڑنے پر ضرور یاد کروں گی۔ وہ بامعنی لفظوں میں اسے مخاطب تھی۔ اس نے 32 کے 32 دانت نکالتے ہوئے سر کو تھوڑا سا جھکایا، پھر وہ زری کی جانب مڑا اور پیپر فائل اس کو تھماتا باہر کی جانب چل دیا۔ زری ایک نگاہ آخری بار ٹی وی لاؤنج کے دو دیوار پر ڈالی، پھر صنم جان کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ آگے کا سفر انہوں نے اسی کی گاڑی میں طے کیا۔ گھر سے باہر نکل کر ماورا کی خوشی کی دید نہ تھی۔ وہ ایک بار پھر آزاد ہو چکی تھی، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے گاڑی کے شیشے سے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اس نے پہلی بار دنیا دیکھی ہو۔ البتہ زری کا دل گھر سے نکلنے کے بعد مسلسل نت نئے خدشات کے گھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ بظاہر خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر 100 طرح کے وہم اس کے دل کو ہول رہے تھے۔ بارہ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی خدشات کو لبوں تک نہ لا سکی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ صنم سے ہر بات کر چکی تھی۔ صنم نے بھی اسے ہر طرح کی تسلی اور گارنٹی دے دی تھی۔ ہر بات مکمل طور پر کلیئر ہو چکی تھی۔ پھر اب وہ دوبارہ یہ گفتگو کر کے اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس وقت وہ صنم جان کی رحم و کرم پر تھی۔ وہ اپنے گھر کے تمام دارازادیوں کے چکر میں گھر سے نکل کر ہمیشہ کے لیے بند کر آئی تھی۔ اب آگے کا سفر اور سیڑھی کا کردار صنم جان نے ہی ادا کرنا تھا، جس پر چڑھ کر وہ منزل تک پہنچ سکے۔ اس لیے مزید وہموں اور لفظوں کا جامہ پہنا کر وہ صنم کو اس وقت بدظن نہیں کر سکتی تھی۔
اس نے سفر مسلسل خاموشی سے طے کیا۔ صنم یا ماورا کی کسی نہ کسی بات پر وہ ہوں ہاں میں جواب دے دیتی، مگر اس سے زیادہ اس نے کوئی بات نہ کی۔ گاڑی فراٹے بھرتی ایک وسیع و عریض محل نما بنگلے کے احاطے میں داخل ہوئی۔ بنگلے کے چاروں اور دور دور تک پھیلی سرخ اینٹوں سے بنی باؤنڈری پر عجیب سی وحشت جھلک رہی تھی۔ زری نے ارد گرد پھیلی باؤنڈری وال پر نگاہ ڈالی تو ریڑھ کی ہڈی سے اٹھتی ہلکی سی تکلیف اور خوف کی لہر نے اس کے پورے وجود میں سرعت کھڑی کر دی۔ مگر اگلے ہی لمحے وسیع و عریض رقبے پر بنے لان کو دیکھتی ہی وہ دنگ رہ گئی۔ اس لان میں دنیا جہاں کی خوبصورتی بکھری پڑی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور قیمتی پودا، متعدد نت نئے پھول اور ایک طرف کو بنی مصنوعی جھیل کسی جنت کا گماں دے رہی تھی۔ ڈرائیور نے پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہی نیچے اتر کر صنم کے سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ ماورا زری نظریں پھیلائے ہر چیز کو حیرت سے تکنے لگیں۔ زری نے مسکراتے ہوئے ایک نظر مجسمہ حیرت بنی ماورا اور زری کو دیکھا۔ گاڑی سے نیچے اتر کھڑی ہوئی۔ ان دونوں نے بھی مسلسل ارد گرد نگاہیں گھماتے ہوئے گاڑی سے نیچے قدم رکھا۔ او ماما، اٹس آل امیزنگ! ماورا نے نیچے اترتے ہی خوشی سے دونوں بازو پھیلائے اور بھاگتے ہوئے اس مصنوعی جھیل کی طرف چلی گئی۔ زری مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ صنم نے چند لمحے دونوں کی حرکات کا بغور جائزہ لیا، پھر اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے زری کے قریب آئی اور اندر انہیں لے گئی۔ یہ اس نے فکر ادھورا چھوڑتے ہوئے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب اسے تم اپنا ہی سمجھو۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اپنا مطلب؟ اس نے فوراً حیرت سے استفسار کیا۔ یہ سب زریاب کا ہے۔ جو زریاب کا ہے وہ تمہارا ہی ہے، اس نے معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجا کر زری کو جواب دیا۔ چلو اندر چلیں زریاب۔ زریاب یقیناً انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے دوستانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ آجاؤ ماورا، لیٹس کم۔ وہ ماورا کو آواز لگاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ماورا نے ایک بار پھر دور دور تک پھیلے اس جنت نما باغ پر نگاہ ڈالی اور پھر اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ بنگلہ باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اس سے کہیں زیادہ پرآرائش اور آراستہ لگ رہا تھا۔ زری بہت سے خوبصورت بنگلے اور مقامات کو دیکھ چکی تھی، مگر اس قدر خوبصورت اور جنت نما محل کا تصور اسے کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ارد گرد دوڑتی ہر شے کو حیرت سے تکنے لگی۔ اس بنگلے کے اندر کی ہر شے گولڈن رنگ میں ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ بڑے سے بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے وسط میں لٹکا گولڈن رنگ کا فانوس ایک عجائب سے کم نہ لگ رہا تھا۔ اس فانوس کے اندر لگی رنگ برنگی روشنیاں اس کے ارد گرد لٹکے قیمتی موتیوں کو ہیروں کی طرح چمکا رہی تھی۔ گولڈن پردے، گولڈن فرنیچر، غرض یہ کہ اس ہال کی ہر شے گولڈن رنگ میں نہائی ہوئی تھی۔ زری کو یک لخت یوں لگا جیسے وہ سونے کے محل میں کھڑی ہے۔ وہ ہال میں گھومتی ہوئی ہر چیز کو پھٹی پھٹی نظروں سے تکنے لگی۔ دونوں ہی ماں بیٹیاں نظروں ہی نظروں میں اس بنگلے کی خوبصورتی کو سراہ رہی تھیں، جیسے ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوں وہ کتنی خوش قسمت ہیں، ایک ہی جھٹکے میں تخت السری سے جنت میں آ گئی ہیں۔ اٹس ریئلی امیزنگ! ماورا نے ماں کے چہرے پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے ایک بار پھر دونوں بازو پھیلا کر کہا۔ یا اٹس آل امیزنگ! وہ تمہیں پتہ ہے ماورا، اس سب کی ڈیکوریٹر کے لیے زریاب نے امریکہ سے ڈیزائنر بلائے تھے۔ یہ فانوس دیکھ رہی ہو تم، یہ مصنوعی نہیں اصلی گولڈ کا ہے، بلکہ یہاں کی بیشتر چیزیں مصنوعی ہی نہیں۔ صنم اپنے ارد گرد رکھی ہر چیز کی پرستش نظروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔